تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توہم پرست جو بدشگنی اور بدفعلی لیتا ہے، وہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرنے میں ہچکچاتا ہے، اور اس کی بدشگنی اور بدفعلی حق بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو سفر کے مہینے میں کوئی نقصان پیش آ گیا، تو وہ نفع اور نقصان کو دیکھتے ہوئے اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے نہیں صاحب جو ہے سفر کا مہینہ بڑا نحوست والا مہینہ ہے، بڑے کیا ہے نامبارک مہینہ ہے، اور اس میں مجھے یہ نقصان ہوا تھا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو بدشگنی اور بدفعلی یا توہم پرستی کا شکار ہوگا، تو وہ اس کو حق بات قبول کرنے میں اڑچنیں آئیں گی، اور اس کی توہم پرستی، بدفعلی اور بدشگنی اس کو حق بات قبول کرنے میں رکاوٹ بنے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بدشگنی لینے والا، بدفعلی یا لینے والا یا توہم پرست حق بات قبول کرنے کیوں رکاوٹ بنے گا اور کیوں رکاوٹ سمجھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، توہم پرست، بدفعلی اور نیک اور بدشگنی کرنے والا حق اور باطل کے پرکھنے کا معیار بجائے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے وہ ظاہری نفع کو بنا لیتا ہے، یعنی صحیح اور غلط کا جو کسوٹی اور معیار ہے وہ ظاہری نفع کو بنا لیتا ہے۔ بس اس کو جس چیز میں نفع ہو وہ اس کے نزدیک حق ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں نقصان ہو وہ اس کے نزدیک غلط ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر پہلے کسی عمل میں اس کو نفع ہوتا تھا، اب نقصان ہونے لگا، تو اس کے فرق آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک بندہ ہے، وہ اور بہت ساری رسمیں، کوئی کنڈے نہیں بناتا تھا، وہ بناتا تھا لیکن کسی ایک مہینے میں اس نے نہیں بنائے، تو اور اس میں اس کو نقصان آ گیا، تو پھر ایسی صورت میں اس کا جو ہے عقیدہ ہی بدل جائے گا۔ اور اس سلسلے میں بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں جو شخص باہر سے آتا تھا، اس کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر اس کی بیوی کے لڑکا ہو جاتا، اور اس کے مویشی گھوڑوں میں اور اس میں جو جانور پالتو پالے جاتے ہیں، جیسے کہ عرب میں بکرے بکریاں، اونٹ اونٹنی، گھوڑے گھوڑیاں وغیرہ پالی جاتے تھے، تو جانوروں میں جو پالتو جانور ہیں، ان پالتو جانوروں میں اگر جانور مادہ ہو جاتا ہے تو یہ نفع کی چیز ہے، اگر جانور نر ہو جائے تو وہ کسان کا اور جانور اور مویشی پالنے والوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے مثلا کسی کے یہاں بھینس پلی ہوئی ہے، اگر بھینس بیاتی ہے مادہ سے تو بہت فائدے کی بات ہے، اب اس کی نسلیں بڑھیں گی، اس کو نفع ہوگا، اور اگر بھینس نر سے بیاتی ہے تو اس کو نقصان ہوگا۔ تو بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اگر کوئی شخص باہر کا مدینے میں آتا، اور مدینے میں آنے کے بعد اس کے یہاں پر اس کی بیوی کو لڑکا پیدا ہو جاتا، اور اس کے گھوڑی کو یا اس کی اونٹنی کو جو ہے وہ بچہ جو دیتی وہ مادہ دیتی، تو وہ کہتا نہایت یہ شہر تو بہت اچھا ہے، نہایت یہاں کے رہنے والوں کے مذہب بھی بہت عمدہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اس کے اپوزٹ ہو جاتا، تو وہ یہ کہتا یہ تو بہت بری جگہ ہے، یہاں کے رہنے والوں کا مذہب بہت برا ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کریم میں بھی فرمایا، سورہ حج آیت نمبر 11 میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اس کا ترجمہ یہ ہے، بعض وہ لوگ ہیں جو خدا کی بندگی بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، یعنی دل سے نہیں کرتے، اگر ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو ان کو اطمینان ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو فوراً اپنے پرانے مذہب کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، بس تو بیعت کرنے کے بعد انہیں اس دیہاتی صحابی کو بخار آنے لگا، تو اس نے کہا میری بیعت واپس کر دیجئے، چنانچہ آپ نے انکار فرما دیا، پھر وہ واپس آیا اور کہا میری بیعت واپس کر دیجئے گا، آپ نے انکار فرمایا، پھر باہر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ بھٹی کی طرح ہے جو گندگی کو دور کرتا ہے اور پاکیزگی کو رہنے دیتا ہے۔ یہ بیعت کا معنی کیا ہے؟ بیعت واپس کرنے کا مطلب یہ ہے، بیعت کے معنی پرومس اور وعدے کے آتے ہیں، کسی بڑے کے ہاتھ پر اس بات کی پرومس کرنا کہ بھائی اب میں جو بھی زندگی گزاروں گا آپ کے حکموں، آپ کے مشوروں اور آپ کے فرمان کے مطابق گزاروں گا، اسے بیعت کہتے ہیں۔ تو تمام دیہاتی اور مدینے سے باہر کے لوگ آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور کہتے ہم نے آپ کو اپنا رسول مان لیا، خدا کا بھیجا ہوا آخری رسول کا ہم نے اقرار کر لیا، آج کے بعد ہم آپ کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو اس دیہاتی کو بخار آ گیا، تو اس نے جو ہے بیعت واپس لی، یعنی ایمان سے پھرنا چاہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیعت واپس نہیں دی۔ بیعت واپس دینے کا مطلب کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں لوگ وعدے کی بڑی پاسداری رکھا کرتے تھے، اور اسی بیعت وعدے اور پرومس کا اور خیال رکھنے کی وجہ سے وہ دیہاتی بار بار 3 مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آیا مجھے میری بیعت واپس کرو۔ اب کیا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں کی اور اس کو اطمینان دلایا اور کہا یہ مدینہ منورہ ایک آگ کی بھٹی کی طرح ہے جو گندگی کو دور کر دیتا ہے، جو کیا ہے جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی وہ نکل جاتے ہیں، اور جو کیا ہے جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے ان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے توہم پرستی کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان اللہ کی ذات اور قرآن اور حدیث کو حق اور باطل کی کسوٹی نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے ظاہری نفع اور نقصان کو ہی وہ حق اور باطل ہونے کی کسوٹی اور پیمانہ اور معیار سمجھ لیتا ہے۔ مائع سفر کے متعلق لوگوں کے کیا توہمات ہیں، کیا غلط نظریات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ بعض لوگ اس خاص مہینے کو خاص طور سے اس کے شروع کے 13 دنوں کو منحوس اور نامبارک سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں لاکھوں آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے انبیاء بھی اس مہینے میں مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔ یہ سب غلط نظریات ہیں۔ جو لوگ اس مہینے کے شروع کے 13 دنوں کو بہت ہی زیادہ منحوس اور نامبارک سمجھتے ہیں تو ان کا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس مہینے میں لاکھوں بلائیں اور آفتیں اترتی ہیں، یہ بھی بالکل غلط سوچ ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں بڑے بڑے نبیوں پر بھی مصیبتیں آئی ہیں اور وہ مصیبتوں میں پھنسے ہیں، یہ عقیدہ اور یہ سوچ بھی بالکل غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کی نحوست کے بارے میں عوام کے اندر اور دین سے دور بھولے بھالے مسلمانوں کے درمیان من گھڑت بے بنیاد حدیثیں بھی بڑی مشہور ہیں، اور ایک حدیث تو بہت زیادہ مشہور ہے، آپ کی نظروں سے گزری ہوگی کیونکہ آپ سب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہیں۔ چنانچہ اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے آپ کے سامنے سے
جو ایک من گھڑت حدیث گزری ہوگی یا پھر عوام میں وہ مشہور ہو سکتا ہے آپ کے سامنے نہ آئی ہو، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں اور میسج کے ذریعے یہ بھیجتے ہیں. ایک حدیث چل رہی ہوتی ہے کہ جو شخص مجھے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے مہینے کی ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. یہ حدیث بہت زیادہ بیچتے ہیں. جو شخص کیا ہے، حدیث یہ ہوتی ہے جو شخص مجھے یعنی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. بڑے بڑے محدثین کے نزدیک یہ موضوع اور من گھڑت حدیث ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ کر بیان کرنا، ایس ایم ایس کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے. گناہ کیوں ہے اس میں بھی سمجھ لیجئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ یعنی جہنم میں بنا لے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے اوپر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ یعنی جہنم میں بنا لے. اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا جو پیارے آقا نے بیان نہیں فرمائی ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے. لہذا حدیثوں کو بیان کرنے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. اگر آپ کو حدیث یاد نہیں ہے یا حدیث کے بے عین ہی ٹرانسلیشن آپ کو ترجمہ یاد نہیں ہے تو آپ یہ کہا کریں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. مفہوم وہ چیز کہلاتی ہے جو ہم نے سمجھی. ہر وہ چیز جو ہم نے کسی سے سمجھی ہو وہ مفہوم کہلاتی ہے. تو حدیث کو یہ کہہ کر یہ حدیث میں ہے یہ حدیث ہے نہیں، آپ اسی وقت حدیث کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ حدیث آپ کی نظر سے گزری ہو یا آپ نے اس کو پڑھا ہو یا آپ نے کسی سے سنا ہو تو اس کو حدیث کہہ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے اس کو پڑھا نہیں سنا نہیں اور آپ کو پورا یقین بھی نہیں ہے کہ حدیث ہے بھی یا نہیں تو اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے یہ لفظ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حدیث شریف میں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. ورنہ تو ذرا سی بات پر پکڑ ہو جائے گی اور اس حدیث کے تحت ہم بھی دوزخ کے مستحق بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی بھی بات حدیثوں کے سلسلے میں کسی حدیث کو ضعیف اچانک سے ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ضعیف ہے. یہ کیا ہے جو لوگ حدیث کو ضعیف کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ یہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث کوئی بھی ضعیف نہیں، حدیث سند کے اعتبار سے صحیح اور اعلیٰ ہوتی ہے، متن کے اعتبار سے تو وہ سب حدیثیں ہی ہوتی ہیں. بہرحال تو اس مہینے کے تعلق سے جو حدیث سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہے وہ حدیث نہیں بلکہ من گھڑت روایت ہے. اس کو آگے شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی نادانی میں آپ کے پاس ایسی حدیث شیئر کر دے تو آپ اس کو بہت پیار محبت سے بتا دیں کہ بھائی آگے اس کو فارورڈ بالکل نہ کیجیے گا کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے. اب اسی طریقے سے سفر کے مہینے کو منحوس اور نامبارک سمجھنے کے غلط نظریے کی بنیاد پر لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں. بعض لوگ اس ماہ سفر کو منحوس سمجھ کر اس کی نحوست اور آفت سے بچنے کے لیے یہ کام بھی کرتے ہیں. اس مہینے میں شادی بیاہ اور دوسری کوئی بھی خوشی کی تقریبات سے اور خوشی کا کوئی بھی پروگرام اٹینڈ کرنے سے یا کم پرہیز کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس مہینے میں کسی نئے کام مثلا کاروبار کی اوپننگ ہے یا کوئی دکان وغیرہ کھولنا ہے اس سے بھی یہ بچتے ہیں. اسی طرح گھروں میں
اجتماعی قرآن خوانی کا اہتمام بہت زیادہ کرایا جاتا ہے، محرم میں بھی کرایا جاتا ہے، سفر میں بھی کرایا جاتا ہے، اور سفر میں تو بہت زیادہ کرایا جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر میں قرآن خوانی کرا لو تاکہ علائیں بلائیں آفتیں جو اتر رہی ہیں ان سے حفاظت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مخصوص طریقے پر 4 رکعت نفل بھی پڑھے جاتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، تیسری رکعت میں سورۃ الفلق، چوتھی رکعت میں سورۃ الناس پڑھتے ہیں۔ پھر سلام کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں، اور پھر سفر کے مہینے کی نحوست سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کہیں کہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی 13 تاریخ کو چنے ابال کر یا چوری بنا کر اور جو ہے لوگوں میں تقسیم کرتے تاکہ علائیں بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ اب نہیں ہو رہا، لیکن یہ آپ 20 25 30 سال پہلے گھر گھر جو ہے چنے ابال کر 13 تاریخ کو بانٹے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کا جو آخری ویڈنسڈے، آخری بدھ ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس دن کے متعلق مختلف غلط نظریات رکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نظریات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے اس دن کو سیرا بدھ کے نام سے مشہور کیا گیا، سیرا بدھ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سفر کے مہینے کی آخری بدھ کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا، یعنی بیمار کی بیماری سے آپ کو صحت یابی مل گئی تھی، اور پھر آپ نے غسل فرمایا تھا، اور سیر و تفریح بھی فرمائی تھی، اور چوری یعنی چنے بھی تناول فرمائے تھے۔ اس لیے بعض ناواقف اور سادہ مسلمان مرد اور خواتین اس دن میں باغات اور سحرگاہوں کی تفریح کے لیے، پکنک کے لیے جاتے ہیں، اور اس دن شیرینی وغیرہ تقسیم بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ اس دن خاص ثواب سمجھ کر نفلی روزے رکھتے ہیں، اور شام کو حلوہ یا پوری پکا کر کھلاتے ہیں، اور اس کو چوری روزہ یا پیر کا روزہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ سفر کے آخری بدھ کو سمندر کے کناروں اور دور دراز گھومنے کی جگہوں کی جانب اس غرض سے، اس مقصد سے نکلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تاکہ وہ اس دن کے جو انہوں نے اپنے دماغ میں جو شر پال رکھا ہے اس سے بچ جائیں۔ بعض علاقوں میں اس دن گھونگنیاں کسے کہتے ہیں؟ بہشتی زیور میں بھی یہ لفظ آتا ہے، اگر کوئی بہشتی زیور پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو لفظ گھونگنیاں آتا ہے۔ گھونگنیاں کہتے ہیں چھولے ابال کر، چھولے جو ابال لیے جاتے ہیں اسے گھونگنیاں کہتے ہیں۔ تو بعض علاقوں میں اس دن گھونگنیاں یعنی چھولے ابال کر تقسیم کیے جاتے ہیں، بچوں میں بانٹے جاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں اس دن یعنی مہینے کے آخری بدھ کو عمدہ قسم کے کھانے پکانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کے آخری بدھ کو بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، اور اس دن کو تہوار کی حیثیت دیتے ہیں۔ بعض علاقے میں اس دن کاریگر اور مزدور کام ہی نہیں کرتے، کام کاجی چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے مالک سے، جہاں وہ جس مل میں جس فیکٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس سے مٹھائی کو مانگتے ہیں، مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس دن گھروں میں اگر مٹی کے برتن ہوتے ہیں تو ان کو توڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس دن چاندی کے چھلے یا تعویذات بنا کر مختلف مصیبتوں سے اور خاص کر سفر کی مہینے کی نحوست سے بچنے کی غرض سے پہنتے ہیں۔ اور بعض گاؤں میں جو کم علم حافظ جی یا مولوی صاحب جو لوگ بچوں کو قرآن کریم وغیرہ پڑھاتے ہیں، وہ اس مہینے کے آخری بدھ کو چھٹی بھی کر دیتے۔
تو یہ جو ہے کتنی چیزیں ہیں. اب ان میں سے ہر چیز ہر علاقے میں نہیں ہوتی. آپ کا یہ سوال ہوگا کہ مفتی صاحب آپ نے جو کچھ بتایا ہے وہ تو ہمارے علاقے میں ہوتا ہی نہیں ہے, ہم نے تو آج تک سنا بھی نہیں ہے. آپ تو بہت جو ہے وہ سر پیر سے اوپر کی بات, آسمان سے پرے کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے بار بار یہ لفظ یوز کیا ہے کہ بعض علاقوں میں, کچھ علاقوں میں کوئی بدعت رواج پائی گئی ہے, کچھ علاقوں میں کسی اور چیز کا چلن ہے, اور یہ پہچان ہے بدعت کی, یہ پہچان ہے رسم کی. رسم چینج ہوتی رہتی ہے زمانے کے ساتھ, علاقے کے ساتھ, جگہ کے ساتھ. رسم اور بدعت میں کے طریقے میں ڈفرینس اور اس میں اختلاف ہوتا ہے. لیکن سنت کی پہچان یہ کہ کوئی بھی علاقہ ہو, کوئی بھی وقت ہو, کتنے ہی سال گزر جائیں, وہ اپنے ایک نہج پر ہوتی ہے, اپنے ایک طریقے پر ہوتی ہے. اس لیے جو ہے آپ یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے سے اس میں سے ایک آدھ آئی ہو, بہت ساری چیزیں دوسروں کے علاقوں میں ہو. تو یہ لیکن ہوتا ہے. جب ہوتا ہے تو ہمارے علم میں آنا چاہیے, تاکہ ہم دوسروں کو, اگر کوئی اس علاقے میں جانا ہو یا اس علاقوں سے والوں سے ہماری ملاقات ہو, تو ہم ان کو ایکسپلین کر کے اچھی طریقے سے دین پہنچا سکیں اور سمجھا سکیں کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے. اسی طریقے سے سفر کے مہینے کے علاوہ کن چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. یہ سفر کے مہینے کو تو لوگ منحوس سمجھتے ہی سمجھتے ہیں, لیکن کن کن چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. بعض لوگ ان چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں. میت کو غسل دینے کو کیا منحوس سمجھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے مردوں کو مرد غسل دینے والے, میت مردہ مرد کو غسل دینے والے تو بکثرت مل جاتے ہیں, لیکن عورت کی میت کو غسل دینے والے کم ملتے ہیں. پورے علاقے میں ایک آدھ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ میت کو غسل دینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ موت ہمیں بھی لگ جائے گی, حالانکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ موت تو ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جو ہے آنی ہی, اور ایسے آنی ہے کہ اس سب چیزوں سے جیت جائے انسان, لیکن جو ہے آخر کار اس کو موت سے ہارنا ہی پڑتا ہے. تو بعض علاقوں میں میت کو غسل دینے کو منحوس سمجھتے ہیں. خود میرے علم میں کچھ ایسے گاؤں آئے ہیں, اللہ بچائے کہ ہماری بے دینی کس حال تک پہنچی ہوئی ہے. غیر مسلم جو نالی یا میونسپلٹی کا جو کام کرتے ہیں, بعض علاقوں میں مسلم گھروں میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی میت کو باہر رکھ دیا جاتا ہے, اور اس کے تمام رشتہ دار اور برادری کے لوگ آتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ پیسے ڈال کے جاتے ہیں, 100 50 200 300 ڈال کے جاتے ہیں. آخر میں اس علاقے کے بھنگی یا میونسپلٹی کا کام کرنے والے آتے ہیں, وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, بٹورتے ہیں, اور وہ میت کو اٹھاتے ہیں اور جو توں کر کے جیسے وہ پانی ڈالتے ہوں اور لے جا کے دفنا دیتے ہیں. یہ حال ہے ہمارے میت کو غسل دینے کے بارے میں. یہ نحوست کا عقیدہ رکھتے ہیں, اور یہ کیا کم ہے. ہمارے یہاں پر اگر کوئی حاملہ ہیں, پریگننٹ ہیں, اور ان کے رشتہ داروں میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس میت کے گھر میں جانے کو غلط سمجھا جاتا ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ حاملہ عورت اگر فلاں مرحوم یا فلاں میت کے گھر میں گئی تو بچے کو خون نہیں چڑھے گا, تو بہرحال میت کو غسل دینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے مرے ہوئے شخص کے استعمال کی چیزوں, اور خاص کر وہ کپڑے جس میں کوئی شخص کا فوت ہوا ہو اور اس کا انتقال ہوا, ان کپڑوں کو تو بہت ہی زیادہ منحوس سمجھتے ہیں. بلکہ مزاج کیا ہے, اگر مرحوم شخص یا مرحومہ عورت کے جو نئے نئے کپڑے ہیں, نئے نئے استعمال کی چیزیں, ان سب کو تو بخوشی کیا ہے استعمال کر لیا جاتا ہے, اور جو چیزیں بیکار ٹائپ کی ہیں ان کو استعمال ہی نہیں کیا جاتا. اور خاص طور پر وہ کپڑے جس میں مرحوم کا یا مرحومہ کا انتقال ہوا ہو, ان کو تو اچھوت سمجھا جاتا ہے. ان کو اس طریقے سے پکڑ کے پولیتھین میں رکھ دیا جاتا ہے اور بچے کو دے دیا جاتا ہے, وہ راستے میں کہیں بھی کچرے کا ڈبہ پڑتا ہے وہاں پر ڈالے آتے ہیں یا قبرستان میں ڈال دیتے ہیں.
یہ نحوست کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جن گھرانوں میں لڑکوں کے بجائے لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، ان لڑکیوں کو یا ان کی ماؤں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور بہت زیادہ یہ جو ہے مسلم معاشرے کا وہ درد بتا رہا ہوں جس سے دل پھٹ جاتا ہے، اور کسی کا دل پھاڑنا کتنی بڑی گناہ کی بات ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کی دل آزاری کی جائے یا اس کی انسلٹ کر دی جائے یا اس کو بے عزت کر دیا جائے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ خانہ کعبہ کو اگر کوئی گرا دے اس کو اتنا بڑا گناہ نہیں ملے گا جتنا اس کو ملتا ہے۔ اب ایک ہی گھر میں ایک بہن کو بچے نہیں ہوتے تو دوسری یا ایک بہو کے بچے نہیں ہوتے، دوسرے بہو کے بچے ہوتے ہیں، تو بچے والی ایسے طرز عمل اختیار کرتی ہے جس سے دل پھٹ جاتے ہیں۔ نہ تو جس کے بچے نہیں ہوتے اس کی گود میں نہیں دیا جاتا تاکہ اس کا سایہ نہیں پڑنے دیا جاتا بچوں کو، پر اس کے دل پر کیا بیتتی ہے، وہ راتوں کو کیسے اللہ کے حضور میں روتی ہیں، کیا یہ اس دل دکھانے میں جو ہے اس گھر کی ساس، اس گھر کی بڑی وہ شریک نہیں؟ اور یقیناً یہ بے دینی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن گھروں میں لڑکیاں پیدا ہی ہوتی ہیں ان لڑکیوں کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کتنی ساسیں ایسی ہیں جو اپنی بہوؤں کے دو چار لڑکیاں ہونے پر نہ بچیوں کو منہ لگاتی نہ بچیوں کی اماں کو منہ لگاتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں بڑی منحوس ہے، لڑکیوں پہ لڑکیاں پیدا کر رہی ہیں۔ ارے یہ تو ایمان کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں تو پیمانہ ہی بالکل علیحدہ ہو گیا۔ اپنی بیٹی کے یہاں پر لڑکیاں پیدا ہو تو کہتے ہیں ارے بھائی خدا کی مرضی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کے اختیار میں ہے، ہم تو بے بس ہیں۔ اور اپنے گھر کی بہو اگر اس کی یہاں لڑکیاں ہو جاتی ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کا خود کا فعل ہے، حالانکہ خود کا فعل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ہے۔ اسی طرح ہجڑوں کی نماز جنازہ پڑھنے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ کوئی اگر پیدائشی ہجڑا ہے یا وہ بن گیا ہے لیکن اگر وہ ایمان کی حالت میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سلو کل فاجر و فاسق، ہر گنہگار ایمان والے کی نماز جنازہ پڑھو، کوئی کتنا ہی بدعمل ہو کتنا ہی گناہ گار ہو، لیکن اگر وہ ایمان والا تھا تو اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں داخل کرو اور دفناؤ۔ لیکن یہ ہم نے تو ہر ہماری جو توہم پرستی ہے اور ہم جس چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں وہ سب حدیث کے خلاف ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ کہ ہجڑوں کی نماز جنازہ پڑھنے کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کسی کا تذکرہ کرتے ہی کوئی خلاف طبیعت بات پیش آ جائے یا نقصان ہو جائے یا جس کا تذکرہ کیا جا رہا اس شخص کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ او ہو کس کا نام لے لیا، اس کا نام لیتے ہی میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا، وہ ٹوٹ گیا، یا اس کا نام مت لیا کرو، اس کا نام لیتے ہی کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے۔ یہ بھی تذکرہ یہ بھی اس کو بھی نحوست منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح دو بہن بھائیوں کی اکٹھی شادی کرنے کو کیا ہے منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ منحوس نہیں ہے۔ البتہ اہل علم نے اور اس میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے ایک وقت میں دو بہنوں یا دو بھائی یا ایک بھائی اور ایک بہن کی شادی کرنے کو منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دل آزاری ہوتی ہے۔ مثلا ایک ہی گھر میں دو بہویں ہیں اور بہوؤں کو دیکھنے کے لیے منہ دکھائی کے طور پر محلے کی عورتیں آتی ہیں، اس میں سے یقیناً کوئی قبول صورت ہوتی ہے، کوئی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن خوبصورت کے سامنے اس کی تعریف کی جاتی ہے اور قبول صورت کے بالکل دروازے سے نکلتے ہی اتنے زور سے تبصرہ کیا جاتا ہے کہ اس کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حقیقت کا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک گھر میں دو بہویں آئیں، اس میں سے ایک جو تھی بہت خوبصورت تھی اور ایک قبول صورت تھی، یعنی کوئی خاص نہیں تھی لیکن تھی، قبول صورت تھی، خوبصورت نہیں تھی۔
اب جتنے بھی رشتے دار آ رہے سب خوبصورت بہو کے گن گا رہے، ہاں سب خوبصورت بہو کے پاس پہنچ رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور جو قبول صورت تھی اس کو بےچارے اس کے پاس کوئی نہیں آ رہا، تو اس نے ایک کام کیا، اور اسی وقت بیٹھے بیٹھے اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں جو ہے اب جو ہے دکھاؤں گی۔ چنانچہ اس نے شادی کے دوسرے یا تیسرے دن گھر کے سارے کام کاج اپنے ذمے لے لیے، اور سب کے کام کرنا، اور خدمت سے تو جو ہے پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں، خدا بھی مل جاتا ہے۔ اب ایک مہینے کے بعد اسی گھر میں تمام گھر والے اس قبول صورت بہو کی تعریفیں اور گن گا رہے ہیں کہ ہماری یہ بہو تو بہت اچھی ہے، یہ بھی کر لیتی ہے، یہ بھی کر لیتی ہے، یہ بھی کر لیتی ہے، اور خوبصورت بہو کا کوئی نام نہیں لے رہا، کیونکہ ان کو اپنی خوبصورتی کا ناز تھا، اور وہ گھر کے کسی گرہستی کے کاموں میں حصہ نہیں لگاتا لیتی تھی اور کام نہیں کرتی تھی۔ اس لیے جو ہے علماء نے اس مصلحت کی وجہ سے دو بچوں کی ایک ساتھ شادی کرنے کو منع فرمایا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے مہمان، کوئی کسی کے رشتے دار ایسے ان کے لیے الگ کھانے کا بندوبست کرنا پڑے گا، کسی سے مسکرا کے بول لیے، کسی سے مسکرا نہیں پائے تو اختلاف کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ان مصلحتوں کی وجہ سے ایک وقت میں دو بہن بھائیوں کی اکٹھی شادی کرنے کو منع کیا گیا ہے، لیکن اس کو منحوس نہیں سمجھا جائے، اگر کوئی کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو منحوس سمجھنا غلط ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان یا شعبان کے مہینے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مہینے درمیان کون سا مہینہ؟ ذی قعدہ کا مہینہ، خالی کا مہینہ، یا شعبان کے مہینے یا کسی اور مخصوص مہینے، دن اور تاریخ میں شادی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ سورج یا چاند گرہن کے وقت شادی کرنا یا شادی ہونے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ دکان وغیرہ میں ناخون کاٹنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ رات کو ناخون کاٹنے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ کٹا ہوا ناخون کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جس کے پاؤں چلتے ہوئے زمین پر کچھ ٹیڑے رکھے ہوں، یعنی وہ اس طریقے سیدھے پاؤں نہ رکھے، ایسے پاؤں رکھ کے چلتی ہو، تو ایسے شخص کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بعض خاص پتھروں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ خالی کینچی کوئی اگر گھر پہ چلا رہا ہے تو یہ کہتے ہیں ارے مت بجاؤ ابھی لڑائی ہو جائے گی، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے خالی کینچی چلانے کو۔ ہدیے میں اگر کوئی کسی کو کینچی یا چھری دے دے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کسی دوسرے کے ہاتھ سے اگر کسی کو جھاڑو لگ جائے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے اب یہ دبلا ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر جھاڑو یا کوچے کے دوسرے پر لگ جانے پر جو بہنیں ایسا تھوکتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اب جو ہے جھاڑو لگنے کی وجہ سے جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ اب نہیں ہوگا، اس طرح کرتی ہیں اور اس عمل کو لازمی اور ضروری سمجھ کے کرتی ہیں تو بالکل غلط ہے، اور اس کو عقل لیتی بھی نہیں۔ ارے بھائی کسی کو تھائرائیڈ ہو یا کسی کو موٹاپا ہو پھر تو اس کو دوا کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 5 روپے کا کوچا لائیں اور ایک اپنی کیا ہے اس کو دیں اور اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے لو جو ہے مجھے مار لو تاکہ میں موٹی ہو جاؤں، وہ تاکہ میں پتلی ہو جاؤں۔ اسی طریقے سے جب کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو ایسے وقت جھاڑو دینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ رات میں یا عصر کے بعد جھاڑو دینے سے کو منحوس سمجھتے ہیں، یا منہ سے چراغ بجھانے کو، یعنی موم بتی وغیرہ چل رہی ہے جل رہی ہے اس کو اس طریقے سے کوئی بجھا دے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، یا رات کو آئینے میں چہرے دیکھنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بعض علاقوں میں صبح کے وقت بعض مخصوص چیزوں کا نام اگر کوئی لے لے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جمعے کے دن اگر عید پڑ جائے، کسی سال جمعے کے دن ہی عید کا دن بھی پڑ جائے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جمعہ یا کسی خاص دن کپڑے دھونے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ رات کو انگلیاں چٹکھائے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ روزے دروازے یا چوکھٹ پر
بیٹھ کر کھانا کھانے کو مکروہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ہر آدمی پر اس کی عمر کے مخصوص سالوں کو، مثلا 3، 8، 13، 18، 21، 38، 43، 48، ان عمروں پر پہنچتے یہ سمجھتے ہیں اب کچھ برا ہوگا، منحوس سمجھتے ہیں۔ کیلے اور بیری کے درخت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ انار کا درخت جو گھر میں ہو تو اس کو یہ سمجھتے ہیں جنات اور شیاطین آ جائیں گے۔ بہرحال جو لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں انہیں کس طرح سمجھایا جائے کہ یہ غلط نظریہ ہے۔ ایک سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے، تو اس کے لیے یہ ہے ان سے یہ کہا جائے کہ یہ سب من گھڑت اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، جن کا قرآن اور حدیث میں، صحابہ میں، بزرگان دین میں کسی سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاف اور کلیئر اور واضح ارشادات کے ذریعے سے ماہ سفر کی نحوست سے متعلق غلط خیالات اور نظریات کی تردید فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، لا ادو لا ادوتا لا ادوا ولا طیرتا ولا حام ولا سفرا، یہ عربک الفاظ ہیں کہ ایک کی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود دوسرے کو لگ جانا، یا بدشگنی، یا مخصوص پرندے کی بدشگنی، یا سفر کے مہینے کی نوست وغیرہ، یہ سب باتیں بے حقیقت اور بے اصل ہیں۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا اس لیے بھی غلط ہے کہ مہینہ سفر تو چونکہ مہینہ ہے، ایک زمانہ ہے، اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی زمانہ یا دن یا تاریخ اپنی ذات میں منحوس نہیں ہے، لہذا کسی زمانے کو منحوس نہیں کہنا چاہیے، زمانے کو برا کہنے کے لیے منع کیا گیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے ایذا پہنچاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہائے زمانے کی ہلاکت، تو تم میں سے کوئی ہرگز یہ نہ کہے ہائے زمانے کی ہلاکت، آئے بہت برا زمانہ ہے، کیونکہ زمان اللہ نے فرمایا کیونکہ زمانہ میں ہوں، میں ہی زمانے کے رات اور دن کو بدلتا ہوں، بس جب میں چاہوں گا دن رات کو قبض کر لوں گا۔ تو لہذا سفر یا کسی مہینے یا دن یا وقت کو برا سمجھنا یا نحوست کی نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ یہیں تک بات تھی، اور نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ سوموار میں کلاس ہوگی، اس میں چند باتیں آئیں گی۔ ابھی اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، کلاس سے متعلق کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ جی جی، کچھ پوچھنا ہے؟